السلام علیکم ناظرین اکرام، فریڈم نیوز کا ایک اور خاص پروگرام۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کا شہر کراچی، جی ہاں کراچی جو ہے تمام ملک کو بہتر، بلکہ بہتر نہیں میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے۔ جی ہاں، اور کراچی جب ٹیکس دیتا ہے تو دل کھول کر دیتا ہے، اور جب لوگوں کی مدد کرنے پر آتا ہے تو کراچی شہر اور کراچی شہر کے بسنے والے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دل کھول کر مدد بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہر کراچی میں آپ کو NGOs بہت زیادہ نظر آئیں گی۔ آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ صراط المستقیم فاؤنڈیشن کے وائس چیئرمین فراز انصاری موجود ہیں۔ فراز انصاری، پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ جزاک اللہ۔ فراز انصاری، نام تو ہم نے سنا تھا شروع میں کہ ایک نوجوانوں کی جماعت کھڑی ہوئی 2018 میں غالباً، اور اس نے آغاز کیا چھوٹے چھوٹے کاموں سے، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ نام تبدیل ہوا اور کام بھی پھر تھوڑے سے بڑے ہو گئے، تو ذرا تھوڑی سی رویداد تو بتائیں۔ یہ غالباً 2018 کی ہی بات ہے، جب ہمارے چیئرمین مزمل ملک نے اسٹیپ لیا کہ اپنے ٹاؤن کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، سیاست دانوں کو کب تک ہم کرٹیسائز کریں گے اور کب تک چیزوں کو لے کر چلیں گے، تو اپنے طور پر ہی کچھ کرنا چاہیے، ہماری جتنی استطاعت ہے۔ تو ہم چند لڑکوں نے مل کر اورنگی یوتھ آرگنائزیشن کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی علاقائی سطح پر، جس پہ ہم گٹر کے ڈھکن، صفائی مہم، اس طرح کی چیزیں ہم کیا کرتے تھے ابتدائی طور پر، جو ایک نوجوان شغل میلے میں کہنا چاہیے کرنا شروع کر دیتے ہیں کام، ویسے ہم نے کیا۔ اب 2018 کے کچھ ٹائم کے بعد ہی 2019-20 میں آپ کو پتا ہے کووڈ جو 19 تھا وہ پیک پہ تھا، تو ہم نے پھر چیزوں کو، اپنے کام کو دیکھا کہ راشن پر ہم نے کام جب اسٹارٹ کیا، کیونکہ اس وقت بہت برے حالات تھے پورے ملک کے، پورا ملک بند ہو چکا تھا، اور کھانے پینے کے جو چیزیں تھیں وہ بھی تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ تو میرے چیئرمین نے مجھے کہا یار ہم لوگ راشن کے لیے کام کرتے ہیں، ہماری ٹیم سب سے بات کی، تو میں نے اس پہ کہا کہ نہیں کر سکتے یار، ہم تو کچھ پیسوں پہ کام مطلب چلتا ہے، اپنے جیب سے ادارہ چلایا ہم نے اسٹارٹنگ میں، سب نے، تو ہمارے ہر ممبر نے اپنا حصہ ملایا، یعنی کہ آغاز ہی آپ نے اپنے فنڈ سے کیا، کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہم نے کہا سر ہم تو نہیں چلا پائیں گے کیونکہ ہم اپنے پیسوں سے سب کچھ چلاتے ہیں، کووڈ میں ہمارے ممبرس کی بھی جاب نہیں، کیسے ہوگا؟ تو ہم نے کہا اسٹیپ لینا ہمارا فرض بنتا ہے، ہم لیتے ہیں، پھر اللہ انشاءاللہ آسانی پیدا کرے گا۔ تو میرا خیال ہے 3 یا 4 راشن ہمارے آفس میں چیئرمین صاحب نے ارینج کر کے رکھے، اور ہم نے اس کا سلسلہ اسٹارٹ کیا۔ صحیح۔ اور اللہ گواہ ہے، وہ 4 راشن سے ہم نے 8، 10، 12,000، 15,000 کہاں تک گئے، ہزاروں میں بات ہو رہی تھی، ہزاروں سے کم میں بات نہیں ہو رہی تھی۔ کبھی 500 راشن کہیں سے ارینج ہو رہے، کبھی کہیں سے، ڈفرینٹ آرگنائزیشن۔ اس میں محنت شامل تھی تمام جو کہنا چاہیے ادارے کے لوگ۔ اچھا دیکھیں، اورنگی ٹاؤن کا جو زیادہ تر حصہ ہے نا وہ کچی آبادیوں میں مشتمل ہے، یہ تمام لوگ ہی جانتے ہیں، پہاڑی علاقے بہت زیادہ ہیں، اور بلکہ یہ کہیں کہ بڑی آبادی ہے پاکستان میں، کچی سب سے 40 لاکھ لوگوں کی آبادی کہتے ہیں، اتنی آبادی۔ بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پہ اتنے لوگ آباد نہیں ہیں جتنی ہمارے یہاں کچی آبادی ہے، صرف ہمارے اورنگی میں۔ صحیح۔ آپ ایک پہاڑ پر تو چڑھیں، آپ کو دکھے گا کہ یار آپ کہاں پہنچ گئے۔ تو ہم نے ان علاقوں میں دیکھا تو غالباً جو جتنے بڑے ادارے نا وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں ٹرک لے کے آتے ہیں، وہ ٹرک کہاں چڑھے گا پہاڑ پہ؟ بالکل۔ تو فزیکلی طور پہ آپ کے ممبرز میں اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ وہ راشن کا بورا اپنے کندھوں پہ رکھ کے پہاڑوں پہ چڑھیں۔ تو الحمدللہ میں آپ کو کلپس بھی دوں گا، آپ ایڈ کیجیے گا کہ ہمارے اپنے لوگ، ہمارے ممبرز، میں خود، چیئرمین صاحب خود، ہم راشن کا بورا لے کر اپنے کندھوں پہ پہاڑوں پہ جاتے تھے۔ اورنگی ٹاؤن میں اگر 50 پہاڑ ہیں تو ہم 50 کے 50 میں گئے تھے خود، اور ایک ایک گھر پہ ایک ایک لوگوں کو دیکھ کر ہم نے پرووائڈ کیا، اور کئی ہزار لوگوں تک یہ سلسلہ چلا۔ اچھا، یہ تو کووڈ کے دنوں کی بات تھی کہ جب کووڈ کے دنوں میں آپ نے جا کے 4-5 راشن سے کام کا آغاز کیا، اور پھر
یہ بڑھتے بڑھتے سلسلہ ظاہر ہے بہت سارے خاندانوں تک راشن پہنچا اور ظاہر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی شامل حال رہی. اچھا اب یہ تو خیر کووڈ کے دنوں کی بات تھی, کووڈ کے دنوں میں آپ نے کام کیا. ریگولر جو آپ کے پروجیکٹ ہیں جیسا کہ سستی روٹی, ہم نے یہ دیکھا کہ جب آغاز ہوا تو سستی روٹی 5 روپے کی ملی اور اس وقت غالباً 10 روپے کی روٹی ملا کرتی تھی تندور پہ, تو آپ لوگوں نے 5 روپے سے اس کا آغاز کیا. پھر تعلیم کے میدان میں اگر ہم دیکھیں تو اسکول ہائر کیا آپ نے, پوری بلڈنگ ارینج کی اور پھر اس میں بچوں کو 100 سے زائد بچے. میں آپ کی بات 1 منٹ کاٹنا چاہ رہا ہوں. اسکول کی آپ نے جو بات کی تو اسکول کی کہانی بہت مطلب یونیک ہے اور ہارٹ ٹچنگ بھی ہے. ہم نے جب اسکول کا آغاز کیا تو میں کہوں گا کہ یار شاید یہ ہارٹ ہے, اس سے تھوڑے سے زیادہ جگہ ہوگی وہاں پہ اس روم میں. وہ 3000 روپے رینٹ پہ ہمیں ملا تھا. آپ خود امیجن کر سکتے ہیں 3000 میں کیا ہی جگہ ملے گی. چھوٹا سا کیبن, چھوٹا سا کمرہ. اس کمرے میں صرف اور صرف ایک پرانا کارپیٹ بچھا ہوا تھا, نہ کوئی ڈیسک نہ ہی کوئی دیگر سہولت, اور وہ علاقہ بھی بہت بہت پسماندہ تھا. ہم نے کہا یار پڑھائی کرنی ہے نا, بکس تو ہے نا, بکس تو سبھی کی ایک جیسی ہوتی ہے. اللہ کا نام لے کے اسٹارٹ کرتے ہیں. بالکل اسٹارٹ کیا ہم نے الحمدللہ. نہ ڈیسک تھا نہ کوئی چیز تھی. آج الحمدللہ آپ کبھی ہمارے اسکول ہیں, ہمارے اسکول میں ہمارے انفارمیشن سیکٹری ارشد انصاری بھائی اور ہماری فائننس سیکٹری ہیں سیدہ عافیہ, یہ 2 لوگ اور بھی دیگر لوگوں کی محنت سے آج وہ اسکول بہت ہائی لیول پر چلا گیا ہے. اور آپ خود امیجن کریں کہ 120 بچے اس وقت ہمارے پاس ہیں, اس سے پلس ہیں, ایڈمیشنز اور آ رہے ہیں. ان کو ہم ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں, چاہے وہ یونیفارم ہو, بیگ ہو, کتابیں ہوں, ایئرلی ان کے لیے فن انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی چیزیں ارینج کرتے ہیں. تو اسکول کا پروجیکٹ بھی ہمارا کافی سکسیسفل رہا الحمدللہ. یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ نے راشن کا آغاز کیا تقسیم کرنے کا تو 4-5 راشن سے آغاز کیا, اور پھر جب تعلیم کو عام کرنے کی بات کی گئی, غریب بچوں کو ان کے گھر پہ تعلیم مہیا کرنے کی بات کی گئی, آسان تعلیم دینے کی بات کی گئی, تو ایک چھوٹی سی جگہ سے اس کام کا آغاز کیا اور اب الحمدللہ آپ بتا رہے ہیں کہ 120 سے زائد بچے ہیں. اچھا اب ان کا تعلیم کا معیار, ٹیچرز کس طرح کے ہیں, پھر انہیں انگریزی اسکول کی طرز پر تعلیم دی جا رہی ہے یا مدرسے کی طرز پر تعلیم دی جا رہی ہے؟ دیکھیں ہم نے دونوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی جیسے آپ اگر دنیاوی ایجوکیشن کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے اس وقت جو دور چل رہا ہے وہ IT کا ہے. مطلب بچوں میں اگر کمپیوٹر کی ایجوکیشن, کمپیوٹر کے بارے میں نہیں جانتے تو کسی کام کے نہیں ہیں. بالکل اب بالکل کام کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہو گیا دنیا کا. فری لانس کام کر رہے ہیں بچے, پاکستان میں بیٹھ کے باہر لاکھوں ڈالرز کما رہے ہیں. تو اب وہ والا ٹائم ہے. تو ہم نے ابھی 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے ہم نے اگست میں 2 مہینے پہلے اگست میں 14 اگست کو ہم نے ایک سیلیبریشن رکھی تھی اور اسی میں ہی ہم نے اپنے کمپیوٹر لیب کا افتتاح کیا. ماشاءاللہ ہم نے بہت ہائی ٹیک 7 یا 8 غالباً ہم نے کمپیوٹر لیا اور ایک پراپر کمپیوٹر لیب کے لیے ایک روم ریڈی کیا جہاں ہمارے بچے کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کمپیوٹر کیونکہ اب جو دور ہے وہ IT کا ہے, تو ہم اپنے بچوں کو اتنا ماڈرن کوشش کر رہے ہیں, پرووائڈ کریں ماڈرن ایجوکیشن کہ وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں بھی ترقی کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. بالکل, تو چیزوں کو لے کے چلنا. اسی طرح اسلامک پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو قاعدہ اور اس طرح سے چیزوں کو لے کے ابتدائی بنیادی تعلیم مذہبی بھی. ٹھیک ہے. ناظرین اکرام, فریڈم نیوز اسپیشل میں خاص طور پر آج آپ دیکھ رہے ہیں فراز انصاری کو, اور فراز انصاری ہمیں صراط المستقیم فاؤنڈیشن کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ ایک چھوٹے سے علاقے سے مراد میری ایک پسماندہ علاقے سے ہے, اورنگی ٹاؤن سے. انہوں نے کام کا آغاز کیا اور ابتدائی طور پر راشن اور پھر ایجوکیشن کی طرف. اچھا ظاہر ہے یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر بات کی گئی, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ صحت کے حوالے سے بھی جو کام اس وقت صراط المستقیم فاؤنڈیشن کر رہا ہے تو وہ بھی بتائیے. صحت کے حوالے سے میری ایک اپنی پرسنل اسٹوری ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نے میڈیسن کا کام اسٹارٹ کیا آج سے 3 سال پہلے, یہ ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, 3 یا 4 سال پہلے ہم نے فیلڈ میں آئے میڈیکل والے معاملات میں. اس سے پہلے تقریباً 5-6 سال پہلے میری والدہ کی طبیعت خراب تھی اور میں ایک کلینک میں باہر کھڑا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, تو اگر اس کلینک کی فیس نارمل جو ہے نا 12 بجے سے پہلے 400 تھی تو 12:05 میں وہ فیس 400 سے ڈائریکٹ 800 کر رہے تھے. وہ کہتے 12 بجے کا ٹائمنگ ڈبل ہے, سیلری ڈبل ہے اور ہمیں پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں اسٹاف کو, آپ ڈبل پیسے دیں گے. تو وہ بات مجھے کافی ہرٹ, مطلب میں افورڈ کر سکتا تھا لیکن میں نے اس وقت یہ سوچا کہ یار ایک غریب آدمی کیسے افورڈ کرے گا, دہاڑی 800 ہے نا یار, وہ کیسے 800 فیس دے گا؟ نہیں, ممکن نہیں ہے. اور آپ ناجائز کس طرح سے کر رہے ہیں کہ 12 بجے سے 1 منٹ پہلے 400 ہے اور 12:02 پہ وہ 800 ہو جاتا ہے. اچھا, تو میں نے اسی وقت کھڑے چیئرمین صاحب کو اپنے وائس میسج کیا کہ میں نے کہا ملن بھائی, ہم لوگوں کو, ہم نے جس فیلڈ میں بھی ہاتھ رکھا ہے اللہ پاک نے ہمارے کامیابی پکڑا ہے, بالکل اوپر لے کر گئے. بالکل,
تو ہم کلینک پہ بھی کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے میرے الفاظ کو ضائع نہیں جانے دیا. ہم میڈیسن کی فیلڈ میں بھی آئے اور الحمدللہ آج صراط مستقیم کا جو ہے کلینک چل رہا ہے اورنگی ٹاؤن میں. آپ کبھی آئیں, آپ کو بھی وزٹ کروائیں گے انشاءاللہ بہت اچھے انوائرمنٹ میں, اور ان کو ہم دوائی بھی پرووائڈ کرتے ہیں. بہت ساری ایسی فیملیز ہوتی ہیں نا جن کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ فیس 80 یا 100 روپے بھی دے سکیں, وہ علاقہ ہی ایسا ہے. تو ہم نے اپنا ایک فنڈ مخصوص رکھا ہوتا ہے کچھ ایسی فیملیز کے لیے. اگر ان کے پاس بالکل نہیں ہے تو ہم پھر ان کو زکوٰۃ فنڈ سے ڈیل کرتے ہیں. لیکن اگر کچھ فیملیز ایسی ہیں جو نارمل ہیں, سفید پوش ہیں, تو وہ فیس ہمیں 100 روپے دیتے ہیں. اور اس دور میں آپ کو پتا ہے کہ 100 روپے بھی نہیں ہے, بالکل اب 100 روپے کی کوئی چیز نہیں آتی, کوئی ویلیو نہیں. لیکن ہم ایک بس اتنا لے لیتے ہیں کہ ہم اس جگہ کا رینٹ بھی پورا نہ ہو پائے جتنے ہم لوگوں سے چارج لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلا رہے ہیں اللہ کی فضل ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو وہ 3-4 کام ایسے تھے کہ جو ریگولر بنیادوں پر ہو رہے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کووڈ کے بعد پھر سیلاب کی صورتحال کا سامنا بھی پورے پاکستان میں رہا. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ نوجوان لڑکے ٹرکوں پر سوار ہو کر مٹی میں لت پت ہو کر بکھرے ہوئے بالوں سے, مٹی سے جڑے ہوئے بالوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور پھر وہاں کے سندھ کے لوگوں کی, پنجاب کے راجن پور کے لوگوں کی مدد کی. جی, تو اس حوالے سے میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ جو یہ سیلاب والا جو معاملہ تھا, اب اس میں کام تھوڑا سا ٹف تھا. اس میں جو ٹیم آپ کے ساتھ جو لڑکے جانا تھا جن لوگوں کو, ان کو 4 دن وہاں رہنا تھا. اب جاب کی سچویشن اس وقت پاکستان میں آپ کو پتا ہے, چھٹی ملنا مشکل. جو ہمارے جو ممبرز تھے جو بیچارے جاب والے تھے, انہوں نے تو تھوڑا سا وہ پیچھے رہے, لیکن 1-2 دفعہ وہ بھی ساتھ گئے. ایون میں بھی گیا تھا میرپور خاص ٹیم کے ساتھ پورے. لیکن ہمارے جو ادارے میں وہ لوگ ہیں جو بزنس مین ہیں, جن کا اپنا کاروبار ہے, انہوں نے بھرپور ایفرٹ دکھائی. چیئرمین صاحب خود, ہمارے عمیر بھائی ہیں, سمی بھائی, اور اس طرح سے بہت سارے جن لوگوں کا نام میں نہیں ٹیم ممبرز, یہ سب جن کا اپنا کاروبار تھا, ان لوگوں نے زیادہ محنت کی. ٹرک پہ سوار ہو کے جو لگژری گاڑیوں میں گھومتے ہیں, ہمارے ایسے بھی ممبرز ہیں, جب اس سیلاب کا وقت تھا انہوں نے ٹرک کے اوپر سواری کی اور سامان لے کر گئے. دوسرے سٹی جا رہے ہیں وہ ٹرک کے اوپر بیٹھ کے, جی ہاں, ٹھیک ہے, اور دھول مٹی اور بال خراب, اور لیکن وہ وہاں جا رہے ہیں, رات بھر سفر کرتے تھے, صبح وہاں ٹینٹ لگانا. ہم نے بلوچستان میں کام کیا, ہم نے پورے سندھ میں کام کیا, میرپور خاص, خیرپور, یہاں وہاں بلوچستان میں کافی جگہ, پنجاب میں راجن پور میں قریب کے سارے گاؤں. تو ہم نے یہ 90+ ڈیز تک ہم کام کرتے رہے. 3 مہینے سے زیادہ ہماری ٹیم مختلف ایریاز میں تھے. جہاں ہمارے لوگ نہیں جا پائے وہاں ہم نے پیسے بھیجے. ٹھیک, کہ یار آپ کام کریں, بس ہمیں پراپر رپورٹس دیں کہ کیا چیزیں ہیں اور کتنے کی ضرورت ہے اور کیا چیزیں. ٹھیک ہے, تو وہ کیا. تو بس چیزیں ہیں, کام تو ہمارے جو شعبہ جات ہیں وہ 20 سے زیادہ ہے. اب ہمارا ٹائم بہت لمیٹڈ ہی ہوتا ہے, ورنہ میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں تو ہم 4-5 پہ ہی بات کر سکتے ہیں. بالکل, تو 20 سے زیادہ شعبے جاتے ہیں. بہت شکریہ فراز انصاری آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. اور وقت, دل تو ہی چاہتا تھا کہ بہت ساری باتیں کی جائیں ناظرین, لیکن ظاہر ہے وقت کی قید ہمارے اوپر مسلط ہے اور جس کا ہمیں خیال بھی رکھنا ہے. تو یہاں فراز سے لیں گے اجازت اور شکریہ ادا کریں گے کہ آپ تشریف لائے اور کچھ باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. ناظرین اکرام, ہماری دعا تو یہی ہے کہ ہمارا ہر نوجوان اورنگی ٹاؤن کے ان نوجوانوں جیسا ہو کہ جو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور غربت کے مارے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے ایک بار پھر کہ اللہ تعالیٰ صراط المستقیم فاؤنڈیشن کو خوب ترقی دے تاکہ یہ اور لوگوں کی خدمت کر سکیں. اسی کے ساتھ شکیل الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.